حویلی کوہٹا میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھوڑ کے قافلے کی سیکیورٹی پر معمور پولیس وین چھانجل کے مقام پر حادثے کا شکار ہو کر کھائی میں جا گری۔ ایک پولیس اہلکار جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق اہلکار کی شناخت انصر کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں میں انسپکٹر برکت راٹھوڑ، سبیل راٹھوڑ، شفاعت راٹھوڑ، حسن محمود، سجاد، ڈرائیور محمد شفیق اور 2 سول افراد شامل ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر DSQ اسپتال کوہٹا منتقل کر دیا گیا۔ سردار تنویر الیاس کے قافلے کے راستے میں کشیدگی۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کے انتخابی قافلے کو ٹائیں کے مقام پر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تنویر الیاس کے قافلے کا راستہ روکنے کے بعد علاقے میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ تصادم کے دوران پتھراؤ سے متعدد گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ اصلاح کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں سردار تنویر الیاس کے 2 سیکیورٹی گارڈ بھی زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ کشیدہ صورتحال کے باعث قافلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اینڈی برنام برطانیہ کی حکمران جماعت لیبر کے نئے سربراہ منتخب کیئر سٹارمر کی جگہ اب اینڈی برنام برطانیہ کے نائب وزیر اعظم ہوں گے۔ وہ 20 جولائی کو اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ موجودہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر پیر کو بادشاہ چارلس کو اپنا استعفیٰ پیش کریں گے۔ پارٹی سربراہ منتخب ہونے کے بعد کنونشن سے خطاب میں اینڈی برنم نے کہا کہ کیئر سٹارمر کی قیادت میں بدترین شکست سے شاندار فتح تک کا سفر طے کیا۔ لیبر پارٹی کو مزید بلندیوں پر لے کر جانے کو تیار ہوں۔ ابھی تک نئی کابینہ کے ارکان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ نئی کابینہ میں لیبر پارٹی کے تمام دھڑوں کی نمائندگی ہوگی۔ ملک میں مثبت سیاسی مکالمے کو فروغ دینا چاہیے۔ لیبر پارٹی مکمل طور پر متحد ہے۔ اس اتحاد کی طاقت عوام کو دکھائیں گے۔ برطانیہ میں سیاسی عدم استحکام برقرار۔ 10 سال میں 7 وزراء اعظم نے اقتدار سنبھالا۔ ڈیوڈ کیمرون نے 2016 میں بریکزٹ ریفرنڈم کے بعد استعفیٰ دیا، جس کے بعد تھریسا مے وزیر اعظم بنی۔ 2019 میں بورس جانسن نے عہدہ سنبھالا۔ 2022 میں ان کے بعد لیز ٹرس صرف 49 دن تک وزیر اعظم رہیں۔ اسی سال رشی سونک نے وزارت عظمیٰ سنبھالی۔ انہوں نے اکتوبر 2022 سے جولائی 2024 تک برطانیہ کے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ 2024 کے انتخابات کے بعد کیئر سٹارمر برطانیہ کے وزیر اعظم بنے۔ جولائی 2024 سے جولائی 2026 تک ان کی وزارت عظمیٰ 2 سال رہا۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ شدت اختیار کر گئی۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل حملے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحریہ نے ایران کے درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ساحلی نگرانی، فضائی دفاعی نظام، فوجی لاجسٹک اور بحری تنصیبات پر بمباری کی۔ چابہار کی شاہد کلانتری بندرگاہ کا نگرانی ٹاور بھی تباہ کر دیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کارروائیوں کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا اور تجارتی جہاز رانی پر حالیہ حملوں کا جواب دینا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تعینات 50,000 سے زائد امریکی فوجی اہلکار مکمل طور پر تیار ہیں۔ سینٹ کام نے شام میں امریکی فوجی کی حرکت کا ایرانی دعویٰ بھی مسترد کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کا دائرہ کار مزید وسیع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران کے بجلی گھروں، جوہری اور دفاعی تنصیبات اور اہم انفراسٹرکچر پر حملوں کے آپشنز کا جائزہ لے رہا ہے۔ امریکی اخبار ایکزیوس کا دعویٰ رپورٹ کے مطابق منگل کو سچویشن روم میں بریفنگ کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف سخت ترین اقدامات اور فوجی کارروائیاں مزید وسیع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے درجنوں ریفیولنگ طیارے اسرائیل بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے آپریشن نصر 2 کے تحت اردن، کویت اور بحرین میں قائم امریکی فوجی تنصیبات کو درجنوں بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج کی جاری کردہ فوٹیج میں سپریم لیڈر کی تصاویر والے جدید ترین میزائل داغتے ہوئے دکھایا گیا۔ دوسری جانب کویت، بحرین اور اردن نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے فضائی دفاعی نظام نے تمام ایرانی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ واشنگٹن کے حالیہ حملوں کے بعد تہران کی اس جوابی کارروائی نے خطے میں کشیدگیوں کو انتہائی خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے واضح کیا ہے کہ اپنا ہرمز میں امریکی ناکہ بندی صرف ایرانی بندرگاہیں ہیں، جبکہ دیگر تمام ممالک کی تجارتی آمد و رفت کے لیے یہ اہم آبی گزرگاہیں مکمل طور پر کھلی ہیں۔ ترجمان کیرولین لیوٹ کے مطابق 10,000 سے زائد امریکی فوجی، 2 طیارہ بردار بحری جہاز اور 20 جنگی جہاز ایران کی ناکہ بندی کے مشن پر مامور ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملکی توانائی کی پیداوار میں اضافے اور اسٹریٹجک ریزرو سے تیل جاری کرنے جیسے ہنگامی اقدامات کی بدولت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں قابو میں ہیں، اور ان تمام اقدامات کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کاروبار میں آسانی کے لیے اقدامات پر جائزہ اجلاس ہوا۔
اجلاس کو اقدامات کے نفاذ پر جائزے اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ کاروبار میں آسانی کے لیے حکومت کے پالیسی اقدامات اور آسان کاروبار ایکٹ 2025 کے نفاذ میں تیزی لایا جائے۔ کاروبار میں آسانی کے اقدامات کی افادیت اور نفاذ کی جانچ کے لیے بین الاقوامی اداروں سے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن یقینی بنائی جائے۔ پاکستان میں مقامی اور بیرونی سرمایہ کاری کی وسیع استعداد سے بھرپور فائدہ اٹھانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کاروبار میں آسانی کے لیے پالیسی اقدامات کے نفاذ پر جامع رپورٹ مرتب کر کے جلد پیش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت محفوظ چھت اسکیم کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ بغیر سود کے 5 سے 10 لاکھ روپے تک کا قرضہ ملے گا اور پہلے 3 ماہ 1 روپیہ بھی ادا نہیں کرنا ہوگا۔ اسکیم کے تحت چھت مضبوط کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے کا بلا سود قرضہ 9 سال کی آسان ترین اقساط میں صرف 4700 روپے ماہانہ پر واپس ہوگا۔ سود اور پروسیسنگ فیس پنجاب حکومت خود دے گی۔ شہری گھر بیٹھے آن لائن پورٹل پر یا اپنے قریبی ڈی سی اور اے سی کے دفاتر کے ذریعے درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سربراہی میں مالاکنڈ ڈویژن ٹیکس سے متعلق گرینڈ چرگا۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا وفاق کے ساتھ مالاکنڈ ڈویژن ٹیکس معاملہ اٹھانے پر اتفاق۔ وفاق کی جانب سے مالاکنڈ ڈویژن میں ٹیکس کے نفاذ کا فیصلہ واپس نہ لینے کی صورت میں احتجاج کی دھمکی۔ جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نواز، ANP اور قومی وطن پارٹی نے بھی جرگہ میں باہمی مشاورت میں حصہ لیا۔ خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی وزیر اعلیٰ اور گورنر کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ مالاکنڈ ٹیکس پر گرینڈ سیاسی جرگہ میں وفاق کے ساتھ بات چیت کے لیے خصوصی وفد تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی وفد کی قیادت کریں گے۔ وفد میں PTI، ANP، جمعیت علماء اسلام، قومی وطن پارٹی سمیت نواز لیگ کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ اعلیٰ سطحی وفد وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کرے گا۔